سر اشفاق صاحب کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہے، بانو آپ آتے رہی، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی زبانی کو یاد سن، کیونکہ لوگ اشفاق صاحب کو بڑا یاد کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ان کی کئی یادیں ہوں گی، میں چاہوں گا وہ کچھ ریکارڈ ہو جائیں. ان کے بارے میں ایک چیز کم از کم میرے مشاہدے کی حد تک، یہ بڑا یونیک کپل تھا. یونیک ان دی سینس کہ دونوں میاں بیوی بڑے ادبی اور دانشور تھے، بہت بلند پایا دانشور تھے دونوں ہی. ایسا ہوتا کم ہی ہے، لیکن ان کے بارے میں تھا کہ رب تعالیٰ نے دونوں کو ایک جیسی دانش اور ایک جیسا ذوق اور ایک ہی جیسی ادبی شخصیت عطا فرمائی تھی. تو ان کی کوئی ایک بات ہو تو انسان یاد کرے. وہاں تو ایک دریا بہہ رہا ہے ایسے واقعات کا جو، اور ان کی ایک ایک بات میں بے پناہ وزن ہے، بے پناہ وزڈم ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی. انسان جو غور کرتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر بلند دانشور بنایا تھا. تو وہ تو ان کا ایک واقعہ یاد کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ وہ ہر لمحے واقعات وہاں سے منبع تھے وہ. صحیح جی. کبھی سر کوئی پھر بھی کوئی ایسی یاد آپ کے پاس وہ آئے ہوں اور کوئی ایسی چیز جو آپ سنانا چاہیں؟ ایسے تو بہت سے قصے ہیں سر. اب وہ ایک انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایوب خان جب فرسٹ ٹائم چائنا گئے تو ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے. تو پیپلز ہال میں ان کو ریسیپشن دیا گیا، ڈنر تھا. تو ترتیب ایسی تھی کہ ایک پاکستانی ان کے ساتھ ایک چائنیز بیٹھے تھے. تو جو ڈش آتی تھی اس پر کامنٹری ساتھ آتی تھی کہ یہ جو ڈش اب آپ کو سرو کی جا رہی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. تو ایک ڈش پر کمنٹیٹر بڑا ایکسائٹیڈلی، بہت ایکسائٹنگلی وہ بتا رہا تھا کہ اب جو ڈش آپ کو آ رہی ہے یہ ہمارے انتہائی معزز اور انتہائی اہم گیسٹ جو ہوتے ہیں ہم ان کو سرو کرتے ہیں. تو وہ لبے لباب اس کا یہ تھا کہ اب آپ دل تھام کے بیٹھیے کہ یہ ڈش آتی ہے. اشفاق صاحب نے سنایا کہ یہ کمنٹری ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پورے ہال میں ایک ہلکی ہلکی عجیب و غریب سی بو پھیلی اور وہ اسمیل بڑھنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ انتہائی زیادہ وہ اسمیل سٹرونگ ہو گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے سامنے ایک ایک انڈا رکھا کھانے کے لیے، اور اس میں سے اسمیل کے بھبوکے اٹھ رہے تھے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اور جو چینی بیٹھے تھے ساتھ وہ سب اپنے ہونٹوں پر ایسے آواز نکال کے تو ہونٹ پھیر رہے تھے، اور ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. تو اب ہم نے پاکستانیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا کریں. وہ سنوں وہ ہلکے سے نیلے بھی ہوئے تھے، ہلکی ہلکی دھاریاں سے نمودار ہو گئی تھیں، تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت ہی سٹیل ہوئے ہیں. تو ایک ترکیب ہماری سمجھ میں آ گئی، اور ہم نے فوراً کہا کہ دیکھیے اتنی یہ اسپیشل ڈیلیکیسی ہے آپ کی، یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ کھائیے. تو چائنیز نے وہ لٹرلی ہم سے جھپٹ ہی لیے اور بڑے شوق سے ان کو کھایا. پتہ چلا کہ یہ ایک بڑی لمبی مدت سے پریزرو کیے ہوئے انڈے ہوتے ہیں جو زمین میں دفن کیے ہوتے ہیں. تو یوں انہوں نے اس ڈیلیکیسی سے جان چھڑا دی. اس کے بعد پروگرام یہ تھا ڈنر کے بعد
کہ یہ مختلف ان کے کمیونز جو ہیں اس میں ہی ان کو لے جایا جائے گا، اور وہ ایلوکیٹ ہوا تھا کہ ایک کو فلاں جگہ جائے گا، یہ صاحب فلاں جگہ جائیں گے، یہ فلاں. تو اشفاق صاحب کی باری بھی آ گئی ایک کمیون کے لیے. تو وہاں گئے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا. تو اس کے جو گاؤں کے نمبردار تھے ان کے گھر انہیں ٹھہرنا تھا، ٹھہر گئے. اب انہیں بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تو وہ خاصے ایلڈرلی کپل تھا. انہوں نے اشاروں سے انہیں سمجھائی یہ بات کہ آپ کو بھوک تو نہیں لگی. تو انہوں نے بھی جواباً اشارے سے سمجھا دیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہ خاتون جو تھیں وہ اٹھ کے گئیں، اور کوئی 15-20 منٹ کے بعد ہمارے یہاں پنجابی کا ورڈ وہ ہے، وہ اس کا اردو ایکویلنٹ میرے پاس نہیں ہے، کہ وہ جو مرمرے ہوتے ہیں اس طرح کی بھنی ہوئی فرائی کی ہوئی وہ مرمرے لے آئے. وہ خاتون لے آئیں. تو ایک پلیٹ میں اتنے تھے، وہ ان کے سامنے پیش کیے. تو اشفاق صاحب کو بھوک بہت لگی تھی، تو انہوں نے بڑے مزے لے کے اس کو کھایا کہ کمال کے فرائیڈ رائس ہیں یہ. جب کھا چکے تو اشفاق صاحب نے ان خاتون سے اشارے سے کہا کہ کچھ اور ہے. تو خاتون نے سمجھایا کہ سوری، گھر میں صرف اتنی ہی دیمک لگی ہوئی تھی جو میں کلیکٹ کر لائی آپ کے لیے. تو اشفاق صاحب، بلکہ اشفاق صاحب یا بانو آپا دونوں لیجنڈ ہیں. یہ اپنے زمانے کے اپنی ذات میں عہد تھے. یہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور لوگوں کو توفیق بخشے اللہ کہ ہم ان کے افکار سے استفادہ کر سکیں.